کان من امری کیتا و کیتا فاقبل الاسد، اور میں جب ساری باتیں کی نا فاقبل الاسد، شیر اگے ودیا نا آنے اسار آپ دے قدمہ تے سر رکھ کے نا آپ نے قدمہ نو بوسا دین لگ گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. کاش کہ آپ نے سچی محبت کی ہوتی. کاش، میں صحیح کہتا ہوں، یقین مانے ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد انسان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اگر غلامی رسول سچی اگر گلے میں پٹا ڈال دیا جائے نا تو پھر نہ تیری نمازیں قضا ہوتی ہیں نہ تیرے میلاد قضا ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں، نہ تیری نمازیں قضا ہونے دیتے ہیں، نہ وہ تجھے میلاد سے بھاگنے دیتے ہیں، نہ تجھے اپنے گھر سے بھاگنے دیتے ہیں. فرمایا ایسا قرآن اور ایسا کلام نہ تاریخ نے پہلے سنا تھا، نہ تاریخ نے پہلے بتایا ہے، نہ تاریخ نے پہلے لکھا ہے. جو سفینہ نے کلام کر دیا وہ دل کی تختی میں لکھ لو کہ اگر نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو نبی کے سردار جو غلاموں کے سردار ہیں ان کی عالم کی شان کیا ہوگی، اور خود میرے نبی کی عالم کی شان کیا ہوگی. اب حدیث کے لفظ سننا، فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ، شیر آگے بڑھا، لَهُ بَسْبَسَةٌ حَتَّى قَامَ إِلَى جَنبِهِ. فرمایا تم ہلاتے ہلاتے آگے بڑھتا بڑھتا آتے ساتھ ہی جناب سفینہ کے قدموں پہ منہ مارنا شروع کر دیا. جناب سفینہ نے قدموں کو ہلایا نہیں، اسے چاٹنے دیا. اچانک کیا دیتے ہیں، کُلَّ سَمِعَ صَوْتَ وَهُوَ إِلَيْهِ. فرمایا پھر وہ میرے آگے ہوتا، کبھی پیچھے ہوتا، کبھی دائیں ہوتا، کبھی بائیں ہوتا. عَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، اس کے کان میں ایک لشکر کی آواز پڑی، شیر کے کان میں آواز پڑی. فرمایا ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي إِلَىٰ جَنبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشُ ثُمَّ رَجَعَ الْأَسَدُ. فرمایا نبی علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ جب شیر نے دیکھا کہ تجھے لشکر نظر آ گیا، پھر میرے ہاتھوں کو بھی چوما تھا، میرے قدموں کو بھی بوسا دیا تھا. ایڈی ٹیلی زبان اللہ تے حدیث میں سنانا ہی نہیں ہے. جاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کمال کی بات ہے یار، شیر کو کس نے بتایا کہ کوئی نبی بھی ہے، اس کا نام محمد بھی ہے. میں نتیجہ دوں گا، اللہ کرے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ آ جائے اور ٹھنڈ پڑ جائے. میں صحابی کو کس نے بتایا کہ شیر مولا کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، سبحان اللہ، اور نبی کے غلاموں کی باتوں کو سنتا ہے. شیر کو کس نے بتایا؟ فرمایا کیونکہ صحابی کو پتا تھا کہ جو نبی کا وفادار ہو جاتا ہے، یہ دنیا کیا ہے، کائنات کی ساری دولتیں اس کے ہاتھ میں بھی رکھ دی جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے بھی رکھ دی جاتی ہیں. اب شیر نے کیا کیا؟ فرمایا فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ بَسْبَسَةٌ إِلَىٰ جَنبِهِ. فرمایا بڑھتا بڑھتا شیر آگے آیا. آج میں نے قدموں پہ پیار کیا تھا، آج کہتے ہیں بوسا دینا کہاں سے ثابت، بوسا دینا کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا گیدڑوں کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو شیروں کی بات ہے. عام شیروں کی بات نہیں ہے، نبی کے شیروں کی بات ہے. فرمایا اب شیر آگے بڑھا. شیر بڑھتے بڑھتے مجھے جنگل سے راستہ بھی بتا رہا ہے اور لشکر کو تلاش بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ. آئے آئے آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آپ کو شیر والی زبان سمجھ آتی ہے. میں آپ کو شیر میں سنا دیتا ہوں. اب شیر کہتے ہیں نا جناب سفینہ کو ساتھ دے کے چل رہا ہے. شیر نے اسے کھایا نہیں، نبی کے صحابہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پنجہ بھی نہیں مارا، لگائی تو زبان لگائی، دیا تو بوسا دیا. یہ محبت کا جملہ، دیا تو بوسا دیا. بوسا دینے کے بعد راستہ بھی بتایا. پھر یہاں تک کہ ثم رجع الاسد، اور میں جب لشکر مل گیا نا تو دو ملا کے سلامی بھی دی. سبحان اللہ. سر جھکا کے ہاتھ پہ بھی پیار کیا، پاؤں پہ بھی پیار کیا. ثم رجع، پھر اپنے لشکر کی طرف واپس آ گئے، یعنی کہ اپنے قافلے کی طرف، قافلے سے مراد جنگل کی طرف. شیر صاحب واپس آ گئے اور کہہ رہے تھے کہ جناب سفینہ جا کے نبی کو بتا دینا. کیا؟ شیر گیا سفینے
سن رہی راجاندیا جو غلام رسول اللہ دا اسی غلام انہاں دے شیر نا اپنے طریقے سے مڑ کے دیکھتا بھی ہے، پھر جنگل کی طرف مڑ کے دیکھتا بھی ہے. ملا علی کا رحمہ اللہ فرماتا مڑ کے دیکھتا کیوں تھا؟ مڑ کے دیکھتا کیوں تھا؟ فرمایا شیر مڑ کے یہ کہہ رہا تھا کہ جا تو رہا ہے پر مدینے والے کی خوشبو کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جا تو رہا ہے مدینے والے کی خوشبو کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور دوسری مڑنے کی وجہ ملا علی کا رحمۃ اللہ لکھی اور کمال کی لکھی. فرمایا شیر یہ کہہ رہا تھا کہ اے نبی کے غلام اگر تو میرے پاس رہ جاتا میری زندگی بھی اچھی ہو جاتی، میری آخرت بھی اچھی ہو جاتی. اب مجھے کہنا پڑے گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق اونچا ہو، دین حق. ہاں یہ نہیں ٹوپی ڈرامے والا دین، نہ 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 ٹوپی ڈرامے والا دین کبھی پسند کیا ہے نہ ٹوپی ڈرامہ کبھی دیکھا ہے. کیوں جی؟ نہ ہم ٹوپی ڈرامہ کرنا پسند کرتے ہیں نہ ٹوپی ڈرامہ میں آتا ہے، نہ آتا ہے نہ پسند ہے. بھائی ایسا کام ہی نہیں ہے، بس بات ہی ختم کر دی. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نبی سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو. یہی توحید ہے، یہی رسالت ہے. توحید بھی اسی محبت سے نکلتی ہے، رسالت بھی اسی محبت سے نکلتی ہے. تو اب پیغام کیا ملا؟ بنایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دینے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دو کرم دے رہے ہیں. اب شیر نے جب چھوڑ کے چلا گیا، پر شیر نے چھوڑا تو ہے جناب. اب میں مختصر کر کے خلاصہ بیان کرنے لگا. جناب سفینہ اور شیر بولیے گا آمنے سامنے، بولیے آمنے سامنے. اب شیر کو کیا کہتے ہیں؟ یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. اے شیر سن لے میں نبی کا غلام ہوں. بس یہ بیک گراؤنڈ سنتے جائیے گا. میں نبی کا غلام ہوں. پھر ساتھ کہا کہنا میں نبی کہتا وقتا میں ہینجن دوڑیا ہینجن آیا ہینجن جو ہے تیرے سامنے آ گیا. اور اینج کرنا من تو اپنے مجھے اپنے اظہار میں نہ ذرا پہنچا دے ذرا. یہ مشکات ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، شرح سننا شاید کسی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہو، لیکن مشکات ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. بابیو سمجھو اور نوجوانوں میرے سمجھو. تم ہر روز کہتے ہو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے مولوی ہیں، اس مولوی کی طرف پیچھے چلے، اس مولوی کی طرف پیچھے چلے. میں نے تمہیں کل بھی پیغام دیا، آج بھی دیتا ہوں، تا قیامت تک یہی میرا پیغام ہے. ہم رہے نہ رہے مولوی کی بات اگر قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو تو اس مولوی کے ساتھ محبت کر لو. اگر اس کی بات یزیدیوں کے ساتھ ملتی ہو، شریعت سے بغاوت کرتی ہو، اس مولوی کو بھی ٹھوکر مارو، اس مولوی کو بھی ننگا کر کے چھوڑ دو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ کام کرنا تو شروع کرو نا. دیکھو قرآن و حدیث عام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر مائی یہ سارے ختم. پھر ایک گڑگڑ کی طرح رنگ بدلنے والے مولوی بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے. اب شیر جب واپس گیا بہت بڑا پیغام چھوڑ کے گیا. فرمایا ایک بات تو شیر کہہ کے چلا گیا کہ تم اگر نبی کے غلام سچے بن جاؤ نا، کائنات کی ہر چیز تمہاری بھی تابعدار ہو جائے گی. یہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، اسے بھی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی خوشبو آ جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے. میں صحابی کی خوشبو، انسان ہوتا تو وہ سمجھ لیتا کہ یہ صحابی ہے،
شیر کو کیسے پتا چلا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ میں بات بیان کرنے لگا ہوں، سوال ہے شیر کو کیسے پتا چلا یہ نبی کا صحابی ہے اور سچ کہہ رہا ہے؟ میرا نوجوان اگر یہ بات کا جواب لے لو نا تو ساری زندگی صحابہ کی عزت میں انشاءاللہ زندگی گزرے گی انشاءاللہ، ساری زندگی۔ شیر کو کس نے بتایا یہ سچ کہہ رہا ہے اور نبی کا صحابی ہے اور نبی کا غلام ہے؟ شیر نے پیغام دے دیا، فرمایا ہم اس زندگی اس دور میں زندہ ہیں جب جھوٹے نبی کے صحابی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صاحب پائی کوئی نہیں ہے مول جی میں گل کر رہا اور میرے نبی کا صحابی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو شیر نو تو سمجھ آ گئی، اللہ کرے گیدڑا نو نہیں سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے علی نے ہمیں یہ پیغام ہی نہیں دیا، میرے مرشد میرے اساتذہ میرے والدین نے یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ دبے الفاظ گل کر جاؤ، نہ نہ کھل کے آج بات ہوگی اور ڈنڈے کی چوٹ میں بات ہوگی۔ عقیدہ ہمارا ہے، تسلی آپ کو کرا کے بھیجیں گے، میلاد ہمارا ہے، دیوانے ہم ہیں، تسلی کرا کے بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میں رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر میرا انعام ہے۔ کن لوگوں پر؟ فرمایا چوتھی کیٹیگری میں صالحین آتے ہیں۔ صالحین کی کیٹیگری میں میں نے جناب سفینہ کو بھی صرف رکھا ہے، یہ بھی میرے نبی کے غلام ہیں۔ جناب صدیق اکبر ان کے آقا ہیں، سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر کے آقا میرے نبی ہیں۔ غلاموں کی یہ شان ہے، خدمت گاروں کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں صدیق ڈر جاتے نا تو ڈر جاتے، اور نہ خلافت لیتے نہ امامت لیتے، بلکہ ڈرے نہیں تھے، ڈرا کے رکھا تھا کہ جب بھی ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈلے گا صدیق مدینے سے مسلمان قذاب کو قتل کروا کے چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ڈر رہے، کل قادیانیوں کو ڈر تھا، آج نافذیوں کو ڈر رہا ہے کہ ان صدیق کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ گئی تو ہمارا بوریا بستر گول ہی نہ ہو جائے پاکستان سے۔ انشاءاللہ گول کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ بہت غداری ہو گئی، بہت پشپنائی ہو گئی، اب چھوڑ دو۔ جناب سفینہ کی بات کرتے ہیں، اسی حدیث میں میرے ساتھ کوئی بات کرے، جرح کرنے کو تیار ہے، سند میں بات کرنے کو تیار ہے، متن میں بات کرنے کو تیار ہے۔ خدا کی قسم اس حدیث میں ایک بھی راوی کوئی متروک ٹھہرا، کوئی صحیح ٹھہرا، جو سزا چور کی وہ مجھے دو۔ اگر صحیح ہے تو پھر پیغام ہے کہ شیر کو کس نے بتایا کہ یہ نبی کا غلام ہے اور سچ کہہ رہا ہے، تو شیر نے کہا جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جھوٹا جب میرے نبی کے 1,24,000 سارے صحابہ کم و بیش سچے، بولو نا سچے، انہوں نے جو پھر عقیدہ دیا وہ بھی سچا، اس عقیدے کا نام اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ بیاہ ہو جانے کھیلا کر ہی جاما، ہر روز میرا نوجوان ہمیں پوچھتا ہے۔ میں پچھلے دنوں لاہور میں بھی تھا، انور صاحب بھی بیٹھے ہیں، لاہور میں بھی میں نے یہ بات کی، میں نے کہا نوجوانوں فیصلہ انہی سے کروا دو، بس ہن میری غور نال تقریر سنیں، جنہاں کو موبائل